बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल रियाजी नहम आर्ट्स की अहम तरीन तारीफ़ें जो कि एग्ज़ाम में लाजमन आती हैं। इन्हीं में से 50 के करीब हैं ये। इन्हीं में से ये 100% जो पेपर के अंदर आती हैं। 2 नंबर की जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे इंशाअल्लाह ताला। और जिन बच्चों ने तैयारी नहीं की वो इसमें से ये तैयारी कर सकते हैं। मैं जो है मैथ मैंने स्टार्ट करवाया हुआ है, वो इंशाल्लाह आपको एक्सरसाइजेज भी मिलती रहेंगी। और जो है वो आपको मैंने फुल बुक की जो है ये मैंने निकाल के जो है ना वो लिखी हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग आसानी से इसको तैयार कर सकें। और मेरी वीडियो में से आप लोग इसको अपने पास रख भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, लिख कर रख लें, नोट्स बना लें ताकि ये आपके काम आए। चलें जी स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 की जो है ये पहली तारीफ़ है निस्बत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेशो। दो एक जैसी चीज़ों के दरमियान मुआजना को निस्बत कहते हैं। निस्बत के लिए अलामत इस्तेमाल की जाती है। दो चीज़ों के दरमियान जो है वो मुआजना, कोई भी चीज़ हो, कोई डिजिट हो या कोई ऐसी चीज़ हो, उन दोनों के दरमियान मुआजना करने को निस्बत कहते हैं। नंबर 2 पे है तनासुब प्रपोर्शन। दो निस्बतों के ताल्लुक में बराबरी को तनासुब कहते हैं। तनासुब के लिए अलामत ये इस्तेमाल होती है या फिर इक्वल का साइन इस्तेमाल होता है। तनासुब रास्त, तनासुब रास्त। नंबर 3 पे इसको डायरेक्ट प्रपोर्शन कहते हैं। दो निस्बतों के ताल्लुक में अगर एक मिकदार में इजाफा दूसरी मिकदार में इसी तनासब में इजाफे का बायस हो तो इसे हम तनासुब रास्त कहते हैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल से आपको समझा देता हूँ। अगर एक मिकदार बढ़ रही है और दूसरी मिकदार जो है वो भी बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है, एक इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज़ हो रही है, तो ये तनासुब रास्त कहलाती है, डायरेक्ट प्रपोर्शन कहलाती है। अगर एक मिकदार कम हो रही है और उसके असर से दूसरी भी कम हो रही है तो ये भी डायरेक्ट प्रपोर्शन कहलाती है। आगे चलते हैं जी नंबर 4 पे तनासब माकूस, जिसको इन्वर्स प्रपोर्शन कहते हैं। दो निस्बतों के ताल्लुक में अगर एक की मिकदार में इजाफा दूसरे की मिकदार में कमी दूसरे की मिकदार में इजाफे का बायस हो तो इसे तनासब माकूस कहते हैं, तनासब इनवर्स प्रपोर्शन। ये मैं भी एग्जांपल से समझा देता हूँ। अगर एक मिकदार बढ़ रही है, एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी मिकदार कम हो जाए तो ये इनवर्स प्रपोर्शन कहलाती है, तनासब माकूस कहलाती है। आगे है जी मुरक्कब तनासब, जिसको हम कंपाउंड प्रपोर्शन कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा तनासबों के दरमियान ताल्लुक़ को मुरक्कब तनासब कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा तनासबों के दरमियान ताल्लुक़ को मुरक्कब तनासब कहते हैं। ये था जी हमारी फर्स्ट चैप्टर की यूनिट की जो है तारीफ़ें। 5 तारीफ़ें हैं जी, वेरी इंपॉर्टेंट मैंने लिखी हैं और इंशाअल्लाह ताला इसी में से जो है वो तारीफ़ें आएंगी। यूनिट नंबर 2 की है। सबसे पहले ज़कात, उशर और विरासत तरका। पहली है ज़कात। ज़कात वो रकम है जो कि साहब निसाब उसे कहते हैं जिसके पास अल्लाह ताला ने मालो दौलत और दी हो, उसको साहब निसाब कहते हैं। मुसलमान दी गई शरह पर गरीबों और ज़रूरतमंदों में बज़ाते ख़ुद या इस्लामी रियासत के ज़रिए साल में एक बार अदा करते हैं। ये ज़कात की तारीफ़ है जी। अब ज़कात की शरह है कि कितने % हम ज़कात देते हैं। ज़कात की शरह 2.5% या सामान या रुपया का 40वां हिस्सा है। ज़कात की शरह 2.5 है जी। क्वेश्चन में भी आपको पूछा जाएगा तो क्वेश्चन में भी आपने इसको याद रखना है, इसकी शरह को। नंबर 3 पे जी उशर। उशर से क्या मुराद है? कुदरती ज़राए से ज़मीन काश्त की गई हो अगर ज़रई पैदावार पर 10% की शरह अदायगी को उशर कहते हैं। ताहम मसनूई ज़राए से ज़मीन काश्त की गई हो ऐसी ज़रई पैदावार पर उशर की शरह 5% है। कुदरती ज़राए जो हैं इसमें जो है वो 10% अदायगी करनी होगी उशर की,
اور مصنوعی ذرائع سے جو ادائیگی ہے وہ 5% کرنی پڑتی ہے۔ وراثت کی تعریف ورثہ یا ترکہ کس کو کہتے ہیں جی؟ جب کوئی شخص وفات پا جاتا ہے تو اس کے چھوڑے ہوئے ورثہ کو وراثت کہتے ہیں۔ کچھ جائیداد ہو سکتی ہے، دن دولت زیور، کچھ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، مکان ہے، فیکٹریاں ہیں، کوئی بھی چیز ہے، وہ مرنے والے کی وراثت ہے۔ تو وہ اس میں جس طرح ہمارے اسلام میں ایک تقسیم کرنے کا بتایا گیا ہے، اس طرح اس میں اس کے بعد ان کے بیوی بچوں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ آگے ہے جی، بڑا امپورٹنٹ ہے جی، یہ بھی شارٹ کویسچن جو ہے، یہ تعریف جو ہے، ظاہری دولت، یہ دونوں اکٹھے بھی آ جاتے ہیں اور الگ الگ بھی آ جاتے ہیں۔ ظاہری دولت اور غیر ظاہری دولت، ان ایکسپوزڈ ویلتھ اور ایکسپوزڈ ویلتھ۔ ظاہری دولت میں زرعی سامان، ظاہری دولت وہ ہوتی ہے جو چیز نظر آتی ہے سب کو۔ ظاہری دولت میں زرعی سامان، اونٹ، بھیڑیں، بکریاں، معدنیات اور کاروباری سامان شامل ہیں، جبکہ غیر ظاہری دولت میں سونا، چاندی، روپیہ، اثاثہ جات شامل ہیں۔ کیونکہ یہ جو غیر ظاہری دولت ہے یہ سب کو نظر نہیں آتی، یا تو آپ نے گھر میں رکھے ہوتی ہیں دولت، یہ سونا وغیرہ، چاندی، روپیہ، پیسے، یا پھر آپ نے بینک لاکر میں رکھوائے ہوتے ہیں، اس لیے یہ سب کو ظاہر نہیں ہوتی، اس لیے غیر ظاہری دولت اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارا 2 چیپٹر کمپلیٹ ہو گئے جی۔ تیسرے چیپٹر کی اب سٹارٹ ہو رہی ہیں جی تعریفیں، ویری امپورٹنٹ ہیں جی، یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہیں جی۔ جس کے دیکھیں میں نے بالکل وہ تعریفیں لکھ کر رکھی ہیں جو 100% پیپر میں انشاءاللہ آئیں گی۔ قیمت خرید، جس کو کاسٹ پرائس کہتے ہیں، وہ قیمت جس پر کوئی چیز خریدی جائے قیمت خرید کہلاتی ہے۔ بڑی سمپل ہے، جس پر ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ قیمت خرید کہتے ہیں۔ قیمت فروخت، وہ قیمت جس پر کوئی چیز فروخت کی جائے اسے قیمت فروخت کہتے ہیں۔ سیل پرائس، نفع، پروفٹ۔ اگر کسی چیز کی قیمت فروخت اس کی قیمت خرید سے زیادہ ہو تو نفع حاصل ہوتا ہے، یعنی کم پیسوں میں ایک چیز خریدی گئی ہو اور زیادہ پیسوں میں اس کو بیچ دیا جائے تو وہ جو پیسے ملتے ہیں وہ نفع کہلاتا ہے، کاسٹ پرائس سے زیادہ جو آپ چیز بیچ دیتے ہیں۔ فرض کریں یہ پینسل ہے، میں نے 10 روپے کی خریدی ہے اور میں اس کو 15 روپے کی بیچ دیتا ہوں تو مجھے 5 روپے منافع ہوا، تو اس کو نفع کہتے ہیں۔ نقصان، اگر کسی چیز کی قیمت خرید سے کم ہو، اگر کسی چیز کی قیمت خرید قیمت فروخت سے کم ہو تو نقصان حاصل ہوتا ہے۔ یعنی آپ ایک چیز آپ نے خریدی ہے 10 روپے کی اور آپ اس کو بیچ رہے ہیں 5 روپے کی، تو وہ پھر آپ کو نقصان ہوا، یعنی آپ نے زیادہ پیسوں میں خریدی اور کم پیسوں میں بیچی تو یہ آپ کا نقصان ہے۔ تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی تھی، ذرا صحیح کر دیا اس کو۔ نہیں جی، یہ ہے جی چھوٹ، جس کو ہم ڈسکاؤنٹ بولتے ہیں۔ بعض اوقات کسی چیز کی قیمت فروخت پر رعایت دی جاتی ہے، اس رعایت کو چھوٹ کہتے ہیں۔ آپ ایک چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں بازار سے تو اس پر جو ہے وہ قیمت مینشن ہوتی ہے، لکھی ہوتی ہے، پرنٹڈ ہوتی ہے، تو اس پرنٹڈ کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ لگایا ہوتا ہے 5%، 10%، 20%، تو اس درج شدہ قیمت سے کم قیمت جو آپ دکاندار کو ادا کرتے ہیں اس کو ڈسکاؤنٹ یا چھوٹ کہتے ہیں۔ نہیں جی، آپ یونٹ نمبر 4 ہے جی ہمارا، یہ بھی انتہائی اہم ہے جی۔ کرنٹ اکاؤنٹ، کرنٹ اکاؤنٹ ایک جاری کھاتہ جو کہ اپنی انتقال پذیری کی وجہ سے مسلسل چلتا رہتا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ کہلاتا ہے۔ یہ اکاؤنٹ ہے جی، ایسا اکاؤنٹ ہے جو کہ آپ کا مسلسل چلتا ہے جی، اگر آپ اس میں پیسے نکلواتے رہتے ہیں، انتقال پذیری یعنی اس میں پیسے آپ نکالتے جائیں، اگر یہ اکاؤنٹ میں پیسے آپ کے ختم بھی ہو جائیں تو یہ اکاؤنٹ بند نہیں ہوتا، یہ مسلسل چلتا ہی رہتا ہے۔ یہ زیادہ تر جو ہیں یہ بزنس مین اس کو لیتے ہیں، اکاؤنٹ کو کھلواتے ہیں جی۔ آگے ہے جی سیونگ اکاؤنٹ۔ سیونگ اکاؤنٹ کم آمدنی کے ذرائع والے لوگوں میں بچت کے رجحان کو ترقی دیتا ہے۔
बैंक माहाना की बुनियाद पर जमा शुदा रकम पर 6 माह बाद बराए नाम मुनाफा रकम जमा करवाने वालों को अदा करती है। वो लोग जो हैं जो फ़िक्स अमाउंट जो है वो जमा करवा देते हैं और बैंक जो है उनकी फ़िक्स अमाउंट वो निकलवा नहीं सकते अपनी मर्ज़ी से। जब आपने उनको कह दिया कि हमने ये इतनी अमाउंट 5 लाख है 10 लाख है फ़िक्स कर दी है, तो हमने जो है वो इस पे फिर बैंक क्या करता है, बैंक जो है वो उस पर एक मखसूस रकम जो है वो 6 माह के बाद उनको अदा करता है प्रॉफिट के तौर पर। नंबर 3 भाई बीमा पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी, ये इकट्ठी भी आ सकती हैं। इन दोनों को एक ही चीज़ है वैसे तो। दोनों पार्टियों के दरमियान तय पा जाने वाले मुआहदे को इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं। ये पॉलिसी करवाते हैं जी। आ गया जी चेक। चेक हर एक घर में होता है। जो बंदा जिसका बैंक में अकाउंट है तो उसको एक बैंक जो है वो एक चेक बुक जो है वो अलाट कर देती है। जब उसने पैसे निकलवाने होते हैं तो वो चेक बुक भर के जितनी अमाउंट का हो तो वो उसको बैंक में प्रेजेंट करता है और पैसे निकलवा लेता है। चेक एक तबादला का बिल है जिसे एक मखसूस बैंकर से हासिल किया जाता है। इस पर रकम नहीं लिखी होती। जो आपको बैंक से चेक बुक मिलती है वो बिल्कुल खाली होती है, उस पर कोई रकम नहीं लिखी होती। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक रकम लिखते हैं और ड्रा कराते हैं। पे ऑर्डर, पे ऑर्डर चेक की तरह होता है जिसे बैंक गाहक की दरख्वास्त पर जारी करता है। ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग एक निज़ाम है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम को बराह रास्त ताल्लुक़ से मिलाया जाता है ताकि ट्रांजैक्शन को बाख्तियार और मुमकिन बनाया जा सके। आप ऑनलाइन बैंकिंग का फ़ायदा ये है कि आप किसी भी शहर में हैं तो आप जो है वो यहाँ से सेम बैंक में जो है वहाँ पे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एटीएम, एटीएम मशीन है जिसका अकाउंट हो बैंक वाले उसको एटीएम बना के दे देते हैं, तो वो बैंक जो है ना एटीएम कहीं भी पंजाब पाकिस्तान में कहीं भी ये एटीएम से है ना सेम बैंक से अपने पैसे निकलवा सकता है। दूसरे बैंक से भी निकलवा सकता है लेकिन सेम बैंक में जो है ना एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पड़ते। एटीएम कार्ड एक अदायगी कार्ड है जिसे एक कंप्यूटर पर मबनी एटीएम मशीन को इस्तेमाल में लाने के लिए जारी किया जाता है ताकि गाहक उससे रकम हासिल कर सके। ये 24 आवर इनकी सर्विस है बैंक वालों की। तो आप कहीं भी हैं, आपको पैसे चाहिए तो आप एटीएम पर जाते हैं और अपने पैसे ड्रा करवा लेते हैं। मार्कअप, मार्कअप बैंक के ज़रिए वापस हासिल की गई रकम को मार्कअप कहते हैं। बैंक ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट रकम देने का एक ऑर्डर है। ये भी चेक की तरह का ही होता है। ये गाहक की डिमांड के मुताबिक बनाया जाता है किसी को पेमेंट करने के लिए, जिसे बैंक की एक शाख अपने ही बैंक की दूसरी शाख को रकम का मुतालबा करने वाले को अदा करने का पाबंद बनाता है। यानी आप इधर हैं लाहौर में हैं तो एक बंदा फैसलाबाद में है, आपका अकाउंट जो है हबीब बैंक में है, तो आप फैसलाबाद एक बंदे को पेमेंट देनी है आपने, तो वो भी हबीब बैंक जाएगा तो हबीब बैंक के थ्रू जो है ना बैंक ड्राफ्ट उसको ट्रांसफ़र कर देगा ऑनलाइन और उसको पेमेंट मिल जाएगी। अकाउंट्स की इकसाम, टाइप्स ऑफ अकाउंट। बैंक में 3 किस्म के अकाउंट्स होते हैं। आप 3 किस्म के जो हैं अकाउंट्स खुलवा सकते हैं। पहला है करंट अकाउंट, ये भी एक जो है आपने सिर्फ ये 3 इकसाम लिखनी है अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो। सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट, बराह रास्त टैक्स, ये जी अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। बराह रास्त टैक्स जिसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, ये वो टैक्स है जो कि आमदनी, जायदाद और मुनाफा पर इनकम टैक्स या जायदाद की शक्ल में बराह रास्त हुकूमत अफराद से हासिल करती है। बराह रास्त टैक्स है जी ये। बिल वास्ता टैक्स, बिल वास्ता टैक्स है जी इनडायरेक्ट टैक्स।
یہ ٹیکس تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم کوئی بھی چیز خریدتے ہیں تو اس پہ ٹیکس ہمیں بھی جو ہے نا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے ٹیکس دینا ہے، اس میں ایڈ ہو جاتا ہے. کھانا کھانے جاتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ ٹیکس ہے جو اس میں ایڈ ہو جاتا ہے. بل واسطہ ٹیکس، ٹیکس میں ڈیوٹیز، موٹر وہیکلز، سامان خدمات ٹیکس، جنرل سیل ٹیکس اور قیمت میں اضافی جمع شدہ ٹیکس شامل ہیں. آپ کوئی بھی چیز خریدتے ہیں، موٹر سائیکل خرید لیتے ہیں تو موٹر سائیکل کے اوپر جب آپ خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ جو ہے نا یہ ٹیکس جو ہے وہ شامل ہوتا ہے. شامل کر کے آپ کو جو ہے نا اس کی پرائس دی جاتی ہے، آپ اس کو چیز کو خریدتے ہیں، یہ اس میں ایڈ ہوتا ہے. سیل ٹیکس، سیلز ٹیکس یعنی نام سے ظاہر ہے کوئی چیز بیچ رہا ہے تو اس کے بعد سیل ٹیکس ہے. جب ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو ہم ایک خاص رقم بطور اضافی ٹیکس جو کہ چیز کی قیمت خرید میں شامل کرتے ہوئے ادا کرتے ہیں، اسے سیل ٹیکس کہتے ہیں. آپ بازار جاتے ہیں، مارکیٹ میں کسی بڑے سٹور پہ جاتے ہیں، آپ کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر ایک پرائس لکھی ہوتی ہے، پرائس کے ساتھ پلس سیل ٹیکس ڈال کے نیچے انہوں نے گرینڈ ٹوٹل کیا ہوتا ہے. 10 روپے کی چیز ہے، اس میں 2 روپے ٹیکس ملا کے 12 روپے آپ دکاندار کو دیتے ہیں تو پھر آپ کو وہ چیز ملتی ہے. یہ جی سیل ٹیکس ہے جو آپ چیز وہاں سے خرید رہے ہیں. ایکسائز ڈیوٹی، ایکسائز ڈیوٹی ٹیکس کی وہ شکل ہے جو ایک خریدار ایک تیار کی گئی چیز پر خریدتے وقت ادا کرتا ہے. یہ ایکسائز ڈیوٹی ہے جی. 5 یونٹ مکمل ہو گئے جی. یہ ہمارا جی چھٹا یونٹ ہے، اس کی تعریفیں دیکھتے ہیں جی. حقیقی عدد جس کو ریئل نمبر کہتے ہیں، ایسا عدد جس کا مربع ایک غیر منفی عدد ہو حقیقی عدد کہلاتا ہے، ریئل نمبرز. کامن لوگارتھم، اساس 10 میں حل کیے گئے لوگارتھم کو کامن لوگارتھم کہتے ہیں. اس کی 3 ہی تعریفیں تھیں. یونٹ نمبر 7 آ گیا جی. جمع سلسلہ، ایسا سلسلہ جس میں ہر اگلی رقم پچھلی رقم میں ایک مقررہ عدد جمع کر کے حاصل کی گئی ہو جمع سلسلہ کہلاتی ہے. ضربی سلسلہ ہے جی. ایسا سلسلہ جس میں ہر اگلی رقم پچھلی رقم کو ایک مشترکہ نسبت سے ضرب دے کر حاصل کی گئی ہو ضربی سلسلہ کہلاتی ہے. یہ آپ جمع سلسلہ جو ہے یہ آپ ٹیبل کی ایگزامپل لے سکتے ہیں کہ ہر ایک اس میں جو ہے نا 5 کا ٹیبل ہے تو 5 ایڈ ہوتا جاتا ہے، اس میں 5 ایڈ ہو جاتا ہے. 5 سے آپ 1 5 5 1 5 5 2 10 اس میں جو ہے وہ ایڈ ہوتا جاتا ہے. تو یہ اس کی ایگزامپل لے سکتے ہیں آپ. یونٹ نمبر 8، اس کی 2 ایگزامپلیں تھیں جی، بڑی امپورٹنٹ تھیں دونوں ہی. ایگزامپل نمبر 8 ہے جی سیٹ. واضح اور جدا جدا اشیاء کے اجتماع یا اکٹھ کو سیٹ کہتے ہیں. آگے جی اس کا نمبر 2 پہ ہے یونیورسل سیٹ. یونیورسل سیٹ اگر زیر بحث سیٹ اس طرح ہوں کہ ان میں ایک ایسا سیٹ ہو جو تمام سیٹوں کا فوقی سیٹ ہو تو ایسا سیٹ یونیورسل سیٹ کہلاتا ہے جسے علامت یو سے ظاہر کیا جاتا ہے. یونیورسل سیٹ ہے جی. سیٹ کا کمپلیمنٹ آف سیٹ، اگر سیٹ اے کسی یونیورسل سیٹ یو کا تحتی سیٹ ہو تو اے کمپلیمنٹ جسے اے کمپلیمنٹ یا اے اوپر سی سے ظاہر کیا جاتا ہے. یو ان کے تمام ارکان پر مشتمل ہوتا ہے جو اے میں نہ ہوں، اسے ہم اے کا کمپلیمنٹ سیٹ کہتے ہیں. اس کا کس طرح کہہ سکتے ہیں، جس کا بھی کمپلیمنٹ آپ نے جو ہے نا لینا ہو نا اس کو یو میں سے مائنس کر دیتے ہیں. تو وہ اگر اے سیٹ ہے تو میں نے اے کا کمپلیمنٹ معلوم کرنا ہے تو میں نے یو کے ارکان میں سے اے کے ارکان کو مائنس کر دوں گا تو اے کا کمپلیمنٹ نکل آئے گا. سیٹوں کا یونین آف سیٹ، 2 سیٹوں اے اور بی کے یونین سے مراد ان ارکان کا سیٹ ہے جو یا تو اے میں یا بی میں ہوں، اسے اے یونین بی سے ظاہر کیا جاتا ہے. یہ تو آسان سا ہے، ہم چھوٹی کلاسز سے پڑھتے آ رہے ہیں. سیٹوں کا تکاتے، انٹرسیکشن آف سیٹ، 2 سیٹوں اے اور بی کا تکاتے جسے اے انٹرسیکشن بی سے ظاہر کیا جاتا ہے.
سے مراد ایسا سیٹ ہے جو اے اور بی دونوں کے مشترکہ ارکان پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی دونوں میں موجود ہوں، وہی لکھا جاتا ہے۔ یونٹ نمبر 9 جی، مبدا کی تعریف۔ مبدا کی تعریف، گراف، اس کو گراف سے ظاہر کرتے ہیں جی، اوریجن کہتے ہیں جی انگلش میں اس کو۔ کسی بھی کارتیسی مستوی میں ایکس او ایکس بار اور ایکس ایکسس اور وائی ایکسس آپس میں نقطہ او پر عموداً متقاطع ہوتے ہیں، محدودی محور کہلاتے ہیں، ہم او کو مبدا کہتے ہیں۔ مترتب جوڑے، آرڈرڈ پیئر، دو ارکان کا جوڑا جو ایک مخصوص ترتیب میں ہو مترتب جوڑا کہلاتا ہے۔ مثالیں، یہ آرڈر پیئر ہوتے ہیں، یہ پہلا جو ہے ایکس کی ویلیو ہوتی ہے، دوسرا وائی کی ویلیو ہوتی ہے، یہ اس طرح پیئر کی صورت میں آتے ہیں، ان کو مترتب جوڑے کہتے ہیں۔ کارتیسی مستوی، کارٹیزین پلین اس کو کہتے ہیں جی انگلش میں۔ دو عددی خطوط، ایک یہ خط اور ایک یہ خط، یہ ہاریزونٹلی اور ورٹیکلی ایک دوسرے کو کراس کر رہے ہیں، عموداً واقع ہوں، یہ عموداً ہے جی، اور نقطہ او پر قطع کرتے ہوں، نقطہ او پر ایک دوسرے کو یہ قطع کر رہے ہیں یہاں پر، ان خطوط سے بننے والے مستوی کو کارتیسی مستوی کہتے ہیں جی۔ اب سیسا کی تعریف بڑی امپورٹنٹ ہے جی، یہ بھی۔ نقطہ اے بی میں عدد اے جو ہے کو نقطہ پی کا -x محدد یا ایبسیسا کہتے ہیں۔ آرڈینیٹ، پی اے بی میں عدد بی کو نقطہ پی کا -y محدد یا آرڈینیٹ کہتے ہیں۔ کنفیوز نہیں ہونا، اس کو رٹا لگا لیں اگر آپ کو جو ہے نا وہ نہیں یاد ہوتی تو، آنی تو ہے یہ پیپروں میں انشاءاللہ۔ کالمی نقشہ، یونٹ نمبر 10 ہے جی یہ۔ کالمی نقشہ کہ ہر کالم کا رقبہ اس گروہ کے تعدد کے راست متناسب ہو تو ایسے نقشہ کو کالمی نقشہ کہتے ہیں جی۔ حسابی اوسط، ارتھمیٹک مین، کسی مواد کا حسابی اوسط حاصل کرنے کے لیے اس کی تمام قیمتوں کو جمع کر کے اس کی تعداد پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ آپ کو کوئی ڈیٹا دیا گیا ہو، اس کا حسابی اوسط اگر معلوم کرنا ہے تو سارے ڈیٹے کو آپ پلس کر لیں اور 2 پہ تقسیم کر دیں تو آپ کا حسابی اوسط نکل آئے گا۔ ان کو پلس کر لیں اور اس کا ساری رقموں کو آپ پلس کر لیں اور ان رقموں کو گن لیں اور n کی ویلیو اس کے اوپر ڈیوائڈ کر دیں۔ وسطانیہ، میڈین، کسی مواد کی عددی ترتیب میں درمیانی قیمت وسطانیہ کہلاتی ہے۔ آدھا، کسی مواد میں سب سے زیادہ بار آنے والی قیمت آدھا کہلاتی ہے۔ ایک سے زیادہ دفعہ آنے والی قیمت جو ہے وہ آدھا کہلاتی ہے۔ ربعی قاطع، مواد کو 4 برابر حصوں میں تقسیم کرنے والی قیمتوں کو ربعی قاطع کہتے ہیں۔ تعددی جدول، ایسا جدول جس میں ہر قدر کا تعدد دیا گیا ہو تعددی جدول کہلاتا ہے۔ 7 کی تعریف، رینج، 7 مواد کی سب سے بڑی قیمت کا سب سے چھوٹی قیمت سے فرق ہوتی ہے، مائنس کر دیتے ہیں جی، سب سے بڑی قیمت سے سب سے چھوٹی قیمت کو مائنس کر دیتے ہیں، یہ اس کا فارمولہ ہے۔ معیاری انحراف، معیاری انحراف مواد کے اوسط فرق کے مربعوں کی اوسط کا مثبت جذر ہوتی ہے۔ یہ غیر گروہی مواد کا جو ہے یہ فارمولہ ہے، یہ گروہی مواد کا فارمولہ ہے جی، اس میں اور اس میں صرف فریکوینسی کا فرق ہے، باقی اسی طرح ہی ہے جی۔ یہ لیں جی، آپ کی یہ ساری ختم ہو چکی ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ جن نے میرے چینل کو سبسکرائب
اور لائک نہیں کیا وہ جلدی سے کریں تاکہ آنے والی انشاءاللہ مفید جو ہیں ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔